ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی داتا، وہی گنگش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ان اطلاع درود و سلام امام الانبیاء سید اولاد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سب مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے لیے روزی کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا، اور اللہ رب العالمین اس کو ایک اندازے کے مطابق زمین پر اتارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے رزق کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین پوری کی پوری انسانیت کے لیے بھی اور تمام کی تمام حیوانیت کے لیے بھی مکمل طور پر رزق اتارتے ہیں۔ لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری خرابیوں کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر خشکی ہو یا تری ہو، ہر جگہ پر جو بھی فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسان تیرے ہاتھوں کی کمائی میں آگے آ رہی ہے، تیری حرکتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جا سکے۔ یہ جو تم غلط کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کے ذریعے مزہ چکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے کا دو اصول ہیں، سیدھے سیدھے بڑے بنیادی سے اصول ہیں کہ اللہ رب العالمین یا تو ڈھیل دے دیتے ہیں یا فوری پکڑ کر لیتے ہیں۔ ایک معاملہ ڈھیل والا، جو ڈھیل والا معاملہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ ڈھیل والا معاملہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کچھ بھی نہ کہے، اس کو ڈھیل دے دے، اس کے گناہوں کے اوپر اس کو چھوڑ دے۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یقین کریں، اتنا خطرناک معاملہ کہ کل قیامت والے دن اللہ نے جب پکڑے گا نا اس بندے کو، تو اللہ رب العزت پھر وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کئی فرمایا وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ جگہ جگہ قرآن مجید اس آیات سے بھرا ہے کہ بندے سمجھ لے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، تیرے رب جیسا عذاب کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ ڈھیل دے دے، اور ڈھیل دے دی، اب انسان اپنی آسائشوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مستیوں میں مگن زندگی گزار رہے۔ بہت سارے آپ کو ممالک ایسے ملیں گے، مثال کے طور پر اگر بحثیت قوم بات کی جائے، امریکہ کی لے لو، چائنا کی لے لو، یہ لوگ تو اللہ کو اس طرح نہیں مانتے، ان کے ملکوں کا نام تو اس چیز کا بالکل قطعاً مقصد نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی ملک کا مقصد ہو یا کوئی نظریہ ہو، چلو ہم نام کا اسے کچھ نہ کچھ تو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ترقیاں دی۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عذاب بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ڈھیل ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈھیل کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اور آگے نکل جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں بڑے آگے نکلے ہوئے، دین نام کی چیز کوئی نہیں ان کی زندگی میں، لیکن اللہ اسوائشیں دیے چلے جا رہا ہے، نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ سمجھ لیں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ایک وہ نیکی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اوپر سے اللہ اس کو انعامات دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا اثما، تاکہ اپنے گناہوں میں وہ اور زیادہ آگے
اب جب کل قیامت کا دن ہوگا نعمتیں بہت زیادہ استعمال کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بڑی زیادہ نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے اب حساب بھی زیادہ سخت ہونا تھا، جبکہ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، وہ تو اپنے گناہوں میں سرکشی میں اتنا آگے نکلا ہوا تھا، پھر جب پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں میں ڈھیل دے دے کر اور کرے تاکہ وہ اور آگے نکل جائے، لیزداد و اسمن گناہوں میں بڑھ جائے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرے۔ ایسے بندے کا بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال ہم دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں امید ہے ہمارا زیادہ تر تعلق اس کے ساتھ۔ اللہ کا دوسرا اصول ہے فوری پکڑ کا، کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اس کی غلطی سے پکڑ لیتے ہیں، بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی کی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں۔ اب اس سزا کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی مثال آپ بڑی ساری سے سمجھ سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی بچہ بدتمیزی کرے، کوئی غلط کام کرے، باپ دو تھپڑ لگا دے، وہ بچہ سدھر جاتا ہے۔ ایسا باپ جو اپنے بچے کو وقتاً فوقتاً ٹوک ٹوک کر سمجھا کر تربیت کر کے بڑا کرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ لیکن جس کے بعد آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالتے چلے جائیں، ڈھیل دیے چلے جائیں، نہیں ٹوکنا، نہیں روکنا، نہیں سمجھانا، ایسا بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں میں سرکشی میں بڑا آگے نکلا ہوتا ہے۔ اللہ کا بھی اسی طرح معاملہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب فوراً پکڑ کرتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر نظر بڑھا کر دیکھ لیں، ہمیں اللہ زیادہ کب یاد آتا ہے؟ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ کئی دنیا دار لوگ دین کے قریب نہیں آتے، لیکن جب ان کے اوپر پریشانی، مصیبت، تکلیف آتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ کتنی لوگوں کو میں جانتا ہوں جب ان کو بیماری لگی، نوکری کا مسئلہ تھا، پریشانی تھی، معیشت بہت تنگی تھی، اب نوکری کے لیے دعائیں کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ساری نمازیں پڑھتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، بڑی بڑی دیر قرآن پڑھتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ تنگی کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا۔ پھر جب ان کی نوکری مل گئی، ان کی معیشت کی تنگی دور ہو گئی، اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہی معاملہ رکھتا، اب وہ دین سے بھی دور ہو گیا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بعد میں انہوں نے داڑھی بھی کٹوا لی، بعد میں وہ نمازیں بھی کم پڑھنے لگے، آہستہ آہستہ بہت دور ہو گئے۔ پڑھتے ہوں گے شاید گھروں میں، اب تو جمعے کے لیے بھی بہت لیٹ آتے۔ میں ایسے کئی لوگوں کی مثالیں جانتا ہوں، لیکن یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصولی بات یہ کہ انسان دکھ، تکلیف، پریشانی میں اپنے اللہ کو زیادہ پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی اصول قرآن مجید میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ انسان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی فساد ہے تیری حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کیوں یہ فساد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لائے؟ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تمہارے پاس گناہوں کا تمہیں مزہ چکھایا جا سکے، سزا دی جا سکے، لعلہم یرجعون، شاید تم لوٹ آؤ۔ اور بڑے بڑے لوگ لوٹ آتے ہیں تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی طرف، بڑے بڑے لوگ۔ تو اللہ کا یہ جو معاملہ ہے نا لوٹ آنے والا، یہ بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، ما اصاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے انسان تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تیرے ہاتھوں کی ہوئی تیرے سامنے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سمجھ لو کہ 90% اللہ معاف کر دیتا ہے، تو 10% ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے اس کو بھی جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ آپ نے غلطی کی، آپ سے گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر کے آپ کے اوپر سے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ اب جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو کافی حد تک اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آئے ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر جو سزا ملتی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگا لیں، یہاں سے سمجھ لیں کہ آخرت کی سزا اور دنیا کی سزا میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ساری زندگی اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی ہوگی، نعمتیں بڑی خوشی
والی زندگی گزار کے کیا ہوگا؟ اللہ صرف اس کو جہنم کا ایک دیدار کروائیں گے، ایک چکر لگوائیں گے. اس ایک دیدار کی وجہ سے وہ اتنا دکھی ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں بھول جائے گا. اور ایک انسان آئے گا ساری زندگی دکھ پریشانیاں تکلیفوں میں گزری ہوگی، اللہ اس کو جنت کا ایک دیدار کروائے گا اور اس جنت کو دیکھنے کے بعد وہ اس قدر پرتکلف، اتنا زیادہ ہلکی طبیعت اور اتنا زیادہ خوش ہو جائے گا. اچھی چیزوں کو دیکھ کر انسان کی نیچر ہے، اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بری چیز کو دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے. تو اتنا خوش ہو جائے گا کہ اپنی پوری کی پوری زندگی کے دکھ کو بھول جائے گا. یہ آخرت کی دنیا کی زندگی کے عذاب کا موازنہ اس بات سے کرتا ہے. اس قدر اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فوری پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید کی سیدھا ایک بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، قَرْيَةً، ایک بستی. کون سی بستی؟ جو بڑی امن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، بڑی امن و امان والی زندگی تھی. اب اس امن و امان والی زندگی کے اندر اس کو رزق بھی مل رہا تھا، اس کو رزق ملتا تھا راغداً، پیٹ بھر کے. کہاں سے؟ ہر جگہ سے، ہر جگہ سے اس کو رزق آ رہا ہے، پیٹ بھر کے رزق آ رہا ہے، بڑی امن اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر یہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتا ہے قَرْيَةً، ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو بڑی پرامن اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا، ان کو دیتا تھا اللہ رزق، ان کا رزق رغداً، پیٹ بھر کے، ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی انعامات کا انکار کر دیا، اللہ کے انعام کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسًا، ہم نے پھر ان کو ایک لباس پہنا دیا، خوف والجوع، خوف کا اور بھوک کا. کیوں؟ بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی سے مراد بعض لوگ بات تفسیر کے ہاں مکہ کی بستی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے بستی کی مثال بیان کی جو بڑی مطمئن تھی، بڑی پرسکون تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، رزق کھلا تھا، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعامات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسًا، اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا، خوف والجوع، خوف کا اور بھوک کا. کہ اب ہر وقت ان کو بھوک لگی رہتی ہے، ان کی پوری نہیں پڑ رہی، ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے. آج یہ حملہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، مجھے وہ نہ مارتے، مجھے وہ نہ مارتے، کہیں ایسا قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی لڑائی ہو جائے، پھنس نہ جائیں، یہ نہ ہو جائے، خوف ہی خوف. وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ جو تم حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھ کر یہ بات ثابت کی کہ آپ کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی آگے آتی ہے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، لمحہ فکری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حقیقت کے اوپر غور کرنے کی بجائے ساری کی ساری پریشانیوں کا، سارے کے سارے دکھ اور تکلیف کا، ساری کی ساری آزمائشوں کا بلندہ اٹھا کر حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے ہیں. ہمارا ملک وطن پاکستان بڑا ہی پیارا وطن ہے، بڑا ہی خوبصورت ملک ہے. اس کی وجہ یہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا. کمال کا ملک، اللہ کی اس کے اوپر کمال کیا تھا. لیکن اس ملک کے اندر معیشت کی تنگی، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، خوف. کیوں ایسا کچھ؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ تو کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بڑوں نے قربانی دی، ملک حاصل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کیا ہم نے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا؟ یہاں کا قانون، یہاں کی معیشت، یہاں کا سیاست، یہاں کی معاشرت کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے؟ نہیں. ہم نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کیا. اب اللہ رب العزت ہمارے اوپر برے سے برے حکمران لے کے آ رہا ہے. اب یہ برے حکمران جو ہیں کیوں ہیں؟ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت
پریشانی دور ہو جائے، ہمارے بجلی کے بل اور جتنی دوسری تکلیفیں یہ آسان ہو جائیں، حل ہو جائیں، ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ہمیں پھر وہی کام کرنا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، توبہ استغفار کرنی ہوگی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا، یہی اس کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے 2-4 آیات کے بعد آگے چلنا ہوتا ہے، میں ایک آیت آخری اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں ساری چیزوں کا احاطہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ منکم وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، آمنوا، ایمان لے کے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے۔ اب سمجھ لیجیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ خلافت کے کتنے فوائد ہیں آپ جانتے ہوں گے، امن و امان کا دور دور ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ کو مستخلف الذین من قبل، اس طرح خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی، ابو بکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، علی کا دور، رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کا دور دیکھ لو، یہ خلافت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، میں تمہیں ایسے خلافت عطا کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ یہ برے حکمران، یہ سیاستدان سب سے جان چھوٹ گئی، کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، پھر صرف اللہ خلافت نہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور تمہارے دین کو غالب کر دے گا، جس دین پر تم چل رہے ہو یہ تمہارا دین اسلام پوری کی پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پر اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ جو خوف ہے نا ہر طرف، ہم کمزور ہیں، وہ سپر پاور ہے، کہنا ماننا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خوف کو میں امن سے بدل دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، یہ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خلافت بھی عطا ہوگی، تمہارا دین بھی غالب ہوگا، اور تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا، خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے امن آ جائے گا، اور جب یہ آ جائے گا اس کے بعد تم نے کرنا کیا ہے؟ صرف یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہے، بس صرف میری عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لا تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب دیکھیں جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ نے دین کی غلبے کی بات کی، جہاں جہاں تمہیں غالب کرنے کی بات کی، اللہ نے ہمیں توحید کو آگے دیا، ہر جگہ پر یہی ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ کے توحید کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ خوشیاں اور امن ہر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، بیٹھے ہوئے کہنے لگے مجھے بتاؤ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ ساتھ میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غیرت کے نام پر اس مرد کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ساتھ کو دیکھو کتنی غیرت ہے کہ یہ اپنے گھر میں کسی مرد کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا میں محمد سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، میں محمد سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے دین کو چھوڑ کر جب کوئی بندہ بدعات کے اوپر چلے گا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں جہاں بدعات کا تھوڑا سا بھی شائبہ اٹھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی سخت بھی دے دیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے،
اور اللہ کی غیرت کب جوش میں آتی ہے؟ اللہ کو کب غصہ آتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی حرام کرتا چیزوں کو کوئی حلال کرتا ہے. اور کعبے کے رب کی قسم، اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو حرام کرتا ہے، سب سے بڑی چیز جو حرام کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتا، قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو، لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی پہچان ہی نہیں. ہم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا ہو. وہ ایمان لانے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا فہم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دینے لگے تھے، کوئی صحابے چڑھے، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، واہ صبا. اب یہ خطرے کا الارم تھا. لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن محمد صادق و امین ہے جس نے یہ آواز لگائی. یہ پکی بات ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لوگ جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کے فوراً بھاگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے. اب اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا مان لو گے؟ مطلب کتنی بڑی یہ بات جنگ کے خطرے کا اعلان تھا کہ کسی نے حملہ کر دیا. سارے لوگوں نے بائک زباں ہو کر کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، اگرچہ ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے، لیکن تو امانت دار بھی ہے، صادق بھی ہے، صادق و امین ہے. تو نہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرے گا نہ جھوٹ بولے گا. اگر تو کہے گا تو مان لے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے قریشیوں، مکے والوں، یہ بات سمجھ لو، میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک بات سمجھانے لگا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے. اب جو وہ مکے کے لوگ تھے نا، ان کو فہم تھا، عربی زبان تھی نا، تو انہوں نے آگے سے کیا پکار کے کہا تھا کہ اجعل آلہۃ الہ واحدہ، ہم صرف ایک معبود بنا لیں، صرف ایک معبود. مطلب چھوڑ دیں لات کو، منات کو، عزا کو، ان سب کو چھوڑ دیں، ہبل کو چھوڑ دیں، وہ 360 بت جو ہم نے خانہ کعبے میں رکھے ان کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ بنا لیں. اجعلنی الہ واحدہ، ایک اللہ. ان کو فہم تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے قوم کو یہ بھی بات کا نہیں پتا. ہماری قوم کو فہم ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو فہم تھا، سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے انہوں نے کلمہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں ماننا. اس بات کو انکار کر دیا. 13 سال تکلیفیں، مصیبتیں، سب کچھ چلتا رہا، لیکن فہم تھا، قبول نہیں کیا. آج ہمارے پاس قبولیت تو ہے، فہم نہیں ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کلمے کا معنی، کلمے کا مفہوم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. یہ حقیقت ہے خرابی کی وجہ ہے. یہ یقیناً خرابی کی وجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں لائے. حالانکہ کلمے کا فائدہ تب ہوگا جب ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوگا اور ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، پھر اس کلمے کا فائدہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی گواہیوں میں سے سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی گواہی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک صحابی نے آگے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی گواہی ہے جو اللہ قرآن مجید میں خود بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو اولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کسی سے کلمے کا معنی پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، آپ کو اکثریت لوگوں کی یہ مطلب بتاتی ملے گی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کلمے کا مطلب ہے. آپ پوچھ کر دیکھیں، آزمائیں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اللہ کی قسم یہ کلمے کا معنی نہیں ہے. کلمے کا معنی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. انکار کرنا پڑے گا، کوئی معبود
نہیں है, कोई दाता नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई लाल शहबाज कलंदर नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई गौसे आज़म नहीं, जितने भी माबूद हैं कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी इबादत की जाएगी वो सिर्फ एक अल्लाह है। ये मानी, ये मफहूम हमें नहीं पता, इसकी सही तरह पेचीदगी हमें नहीं पता। फिर दूसरा मानी इसके साथ क्या, मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमें इस चीज का भी फहम नहीं है। मक्का के लोगों को इस चीज का फहम था, हमें फहम नहीं है। कैसे? सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुहैल बिन आमिर आए, आकर शराइत तय कर दी। जब शराइत तय हो गई सुलह हुदैबिया की, अब मुआहदा लिखा जाने लगा, तो मुआहदे के दरमियान में ये बात शुरू हुई कि ये मुआहदा सुहैल बिन आमिर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान में है। तो उसी वक्त सुहैल बिन आमिर कहने लगा कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान ले, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान ले तो फिर तो हमें आपकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर हम इस चीज को जान लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर तो पक्की बात है हमें पैरवी करनी पड़ेगी। यही तो हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ है, हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। आप यहाँ पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो, क्या मतलब? वो ये समझते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि ये मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज को हलाल कहेगा हमें हलाल मानना पड़ेगा, जिस चीज को हराम कहेगा हमें हराम मानना पड़ेगा, जिस तरह कहेगा शादियां करनी है हमें उसी तरीके के मुताबिक शादियां करनी पड़ेगी, जिस तरह कहेगा गमी को मनाना है हमें उसी तरीके के मुताबिक गमी को मनाना पड़ेगा, जिस तरह ये कहता है लिबास पहनना है हमें उसी तरह लिबास पहनना पड़ेगा, ये जिस तरह हमें कहता है चेहरे को रखना है हमें उसी के मुताबिक चेहरे को रखना पड़ेगा। हमारे घर की जिंदगी इसकी तालीमात के मुताबिक होगी, हमारे कारोबार की जिंदगी इसकी तालीमात के मुताबिक होगी, हमारी जिंदगी का पूरा ओढ़ना बिछोना इसकी तालीमात के मुताबिक होगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह है, अल्लाह का भेजा हुआ है। ये अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, ये अल्लाह के फरामीन हमें सुनाएगा, तो अल्लाह के फरामीन मानना, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए तो तुझे रसूल नहीं मानते, अगर मानते तो लड़ाई खत्म हो गई। वो समझते थे, इसका मानी को पता था। लेकिन आज हमारा तर्ज़ अमल क्या है? हम कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन ना ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी का पता, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानी का पता। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी किए जाते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं औलाद देने वाली तो जात कोई और है। हाँ, हम अल्लाह को पुकारते तो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये अकीदा भी रखते हैं देने वाली जात तो कोई और है। दादा साहब तो लाहौर में बैठे हुए हैं, हम अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह ही रोजी देने वाला है, लेकिन साथ साथ किसी और को दस्तगीर भी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी झोलियां भरने वाला अल्लाह है, खजाने देने वाला अल्लाह है, लेकिन गंज बख्श हम किसी और को मानते हैं। हम ये मानते हैं औलाद देने वाला अल्लाह है, लेकिन साथ साथ ये अकीदा भी रखते हैं कि फलां पीर की वजह से औलाद मिलती है। हम ये मानते हैं खुशियां देने वाला अल्लाह है, गमियां दूर करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आज़म भी मानते हैं। अल्लाह की तमाम सिफात हमने चुन कर दूसरों के नाम लगा दी, दूसरों की तरफ मंसूब कर दी। बताओ अल्लाह को गैरत आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी हराम चीज थी जिसे तुमने हलाल कर लिया। अल्लाह के बंदों, मक्के के लोग भी ये कहा करते थे, ना नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ओ लोगों, हम इन बुतों की इबादत इसलिए नहीं करते कि ये अल्लाह है, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। वो भी मुशरिकीन थे, आज के मुशरिक का भी यही अकीदा है कि हम दाता की इबादत नहीं करते, हम गंज बख्श की इबादत नहीं करते, गौसे आज़म की इबादत नहीं करते, इमाम बरी की इबादत नहीं करते। असल में ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। यही अकीदा उन मुशरिकों का था, यही अकीदा आज के मुशरिकों का है। क्या मानी समझा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं पता तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का? अल्लाह की कसम पता होता तो अल्लाह ताला तुझे जरूर तरक्कियां अता करता। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद उनके चेहरों पर दाढ़ियां सज गई। रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद उनका लिबास इस्लाम के मुताबिक हो गया, उनका कारोबार इस्लाम के मुताबिक हो गया, शराब उन्होंने पीना छोड़ दी, सूद उन्होंने छोड़ दिया, अपने घर बार उन्होंने इस्लाम के मुताबिक डाल दिया, अपनी खुशी गमी इस्लाम के मुताबिक डाली। लेकिन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हम भी पढ़ते हैं, हमें माना नहीं पता, हमें यकीन ही नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने
کے بعد بات کس کی مانتے ہیں؟ اپنے ایمان کی. ہم اپنے ایمان کے طور کو رسول اللہ کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں. ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں, لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے ہم اپنے رشتہ داروں کی, اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. ساری باتیں ایک طرف, میری بیوی نے کہہ دی ہے تیرے چہرے پر داڑھی نہیں سجتی, رسول اللہ کا فرمان ایک طرف, میری بیوی کا فرمان ایک طرف ہے, کیا کروں؟ یہ بات تو ٹھیک کہتے ہو, ٹھیک ہے لباس ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن معاشرہ اس طرح کے لباس کو قبول نہیں کرتا, وہ دقیانوس کہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا فرمان دوسری طرف, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں, معاشرے کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے, اللہ کے رسول نے سود سے منع کیا تھا, لیکن کیا کریں جی, روزی روٹی بھی تو چلانی نا, اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. چند ٹکوں کی خاطر ہم رسول اللہ کے فراغین کو پیچھے کر کے حلال حرام بھول جاتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کوئی اپنے امام کی بات مان رہا ہے, کوئی اپنے مولوی کی بات مان رہا ہے, کوئی اپنے ماں باپ کی بات کو مانتا ہے, کوئی اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے, کوئی دنیا کے کاروبار کی بات کو مانتا ہے, جو کاروباری لوگوں کی بات مانتا ہے. دنیا کی ساری چیزوں کو ترجیح ہے, رسول اللہ کو ترجیح نہیں. میں کیسے کہوں کہ ہم نے کلمے کا مطلب سمجھ لیا؟ اسی لیے اللہ کی طرف سے کوئی ترقی نہیں مل رہی ہے. ہم نے یہ کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا, لیکن اس ملک کے اندر کلمہ کہاں ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم دین کو سمجھتے ہو جب تم نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا, تمہیں کلمے کا صحیح معنی مفہوم نہیں پتا. کلمے کا معنی اور مفہوم پتا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب اللہ معبود ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہ رب ہے, وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا ہے, شکوہ نہیں کرنا. مرتے مر جائیں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کی بات ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر, رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر پورے معاشرے کو ٹانگ ماری جا سکتی ہے, پورے معاشرے کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا سکتا ہے, پوری کائنات کی بات کو رسول اللہ کی ایک حدیث کے اوپر ٹکرایا جا سکتا ہے. یہ مانیے محمد رسول اللہ, کیونکہ وہ محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا, وہ سارے فرامین ہمارے رب کے سناتا تھا. اب فائدہ کیا ہوگا اگر تم کلمے کو مان لو؟ پھر کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, پہلے خوف بھی تھا, بھوک بھی تھی, سارے برے حالات تھے, کیسے کس طرح کی سلطنت الگ تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم میں آئے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے توحید کو قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے پھر ان قوم کو کتنا نوازا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے برے حالات ہوا کرتے تھے, کتنی غربتیں ہوا کرتی تھی. ایک صحابی فوت ہو گیا, اس کے اوپر صرف 2 درہم کا قرضہ تھا, صرف 2 درہم کا قرضہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مرا ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں, کہا اللہ کے رسول صرف 2 درہم ہے. کہا اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا, غریب اتنا تھا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, یہ مقروض ہے, قرضہ معاف نہیں ہوگا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے دل میں رحم آیا, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم قرض ہے, میں وہ قرضہ اتار دوں گا. میں چاہتا ہوں آپ اس صحابی کے لیے دعا کریں. میں نے یہ چاہا کہ 2 درہم کی خاطر یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو رہا ہے, میں نے وہ اپنے ذمہ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی, مغفرت کی دعا کر دی. 2 دن گزرے, ابو قتادہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا میرے صحابی تو نے 2 درہم قرضہ ادا کر دیا؟ میں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پھر ملے, پھر پوچھا ابو قتادہ وہ قرضہ ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول آج میں نے ادا کیا. فرمایا تو نے آج اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے سکون پہنچایا. اتنی غربت, یہ حالت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں غش کھا کے گرے ہوتے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے توحید کو قبول کیا, آمنوا وعملوا الصالحات, وہی آئے, ایمان لائے, نیک عمل کیے, یعبدوننی, ایک اللہ کی عبادت کی, لا تشرکوا بی شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے؟ لا یستخلفنہم فی الارض, اللہ نے ان کو زمین پر خلافت عطا کی. وہ خلافت کیا مزے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, گورنروں کی طرف سے پیغام آیا, امیر المومنین بیت المال بھر چکا ہے, اتنا خزانہ ہے کیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو اس مال سے لوگوں کے, مسلمانوں کے قرضے ادا کرنا شروع کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام, گورنروں نے آگے سے پیغام بھیجا امیر المومنین سارے مسلمان جتنے بھی
चुका है, कहाँ रखे बताएं। इतना माल, लोग अपना माल लेने के फिरते हैं, फिर ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, कोई सदका और खैरात लेने वाला नहीं मिलता। इतनी अल्लाह ने फरावानी अता कर। क्या किया था? आमनु व अमिलुस सालिहात यअबुदूननी ला युशरिकू बी शैअ। तीन काम करने हैं, ईमान लाना है, नेक अमल करने हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कराना। ये तीन काम अगर आज हम कर लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला हमें भी खिलाफतें अता करेगा, अच्छे हुक्मरान भी अता करेगा, सारी की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। और वह आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं, सहाबा किराम की जिंदगी देख लो, उसके बाद आने वाले दौर की किसी भी जिंदगी को देख लो। आजकल की लेटेस्ट मिसाल सऊदी अरब की दे देता हूं। सऊदी अरब जो मुल्क था, हमारे पाकिस्तान जब बना उस वक्त तक भी सऊदी अरब इतने गुर्बत वाले हालात थे, इतने गुर्बत वाले हालात थे कि लोग उधर हज करने जब जाया करते थे तो सऊदी अरब के लोग स्टाम्प पेपर लेकर खाना काबा के बाहर, हरम के बाहर बैठे होते थे कि हमसे नेशनैलिटी खरीद लो 50-50 रियाल की, और उनका 50 रियाल यहाँ के 2-3 रुपए के बराबर हुआ करता था हिंदुस्तान में। उस वक्त एक ही मुल्क था सऊदी, और यहाँ के लोग वहां बस सदका और खैरात और चंदा भेजा करते थे कि बड़े गरीब लोग। हालत ये थी कि अरब के बुद्धू लोग इन हाजियों को लूट लूट कर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, उनके पास होता ही कुछ नहीं था। फिर जब शाह सऊद आया, इनकी हुकूमत आई, इन्होंने पहला काम क्या किया? पूरे मुल्क से अल्लाह के शिरक के अड्डों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान में इतने मज़ार नहीं जितने वहां मज़ार थे, सहाबा किराम की कब्रों के ऊपर कुब्बे ही कुब्बे, बुलडोजर चला दिए, सारे कुब्बे मज़ार तोड़ दिए, शिरक को खत्म कर दिया। अल्लाह ने उसके बाद फिर उस कौम को कितना नवाजा, आज आपके सामने है। हालांकि अब इस वक्त आकर तो फिर वो नाफरमानी की तरफ चल पड़े, लेकिन आप अभी तक भी देख लो उनके हालात कितने अच्छे हैं। अल्लाह ताला किसी कौम को दीन की वजह से कितना नवाजता है। इस हदीस को सुना के बाद को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों तुम अल्लाह के एक हद को, अल्लाह ताला के दीन की एक हद को अपने मुल्क में नाफिज कर लोगे, अल्लाह ताला उस कौम को, उस माशरे को इतना फायदा देगा, 40 दिन रहमत की बारिश बरसे तो जमीन जैसे सोना उगलती है, जितना फायदा होता है उतना फायदा होगा किसी कौम को अल्लाह की एक हद नाफिज करने से। इसलिए खुदारा इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि जितनी मायशत की तंगी है, जितनी परेशानी है, जितनी तकलीफें हैं, ये सारी की सारी हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारे दीन से दूरी का नतीजा है। अगर हम दीन के करीब आ जाएंगे, दीन पर अमल करने वाले बन जाएंगे, तौबा ताइब हो जाएंगे, अल्लाह के दीन को समझकर उसके खिलाने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ये सारी परेशानियां दूर कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में रजू इल्लाह की तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए।